اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے جی بڑی اچھی خبر جی، آپ کو پتہ یاد ہوگا جی کہ اسحاق ڈار صاحب پاکستان کے وزیر خزانہ رہے ہیں جی، اور صاحب کا کئی دہائیوں سے وہ وزیر خزانہ جی نواز شریف صاحب کے بھی سمدھی ہیں، ان کے بھی جو خزانے کے معاملات ہیں ان کو کور کرتے ہیں۔ پھر وہ جب یہ عمران خان صاحب جن کی حکومت نکمی نااہل تھی، اس کے بعد پھر مفتاح اسماعیل صاحب کو وزیر بنایا گیا۔ وزیر بنانے کے بعد پھر جناب تسلی نہ ہوئی، کو گھر کا آدمی چاہیے نہ تھا حساب کتاب کے لیے، تو اس کے لیے پھر جناب جو ایئر فورس ون ہے وہ بھیجا گیا، اور اس کے ذریعے پھر جہاز کے ذریعے ان کو لایا گیا۔ مقدمات تھے، کچھ اور معاملات تھے، عدالتی معاملات، وہ سب کو پس پش ڈالنے کے بعد ان کو جناب ڈائریکٹ جناب سینیٹر کی وہ جو ان کا عہدہ تھا وہ بحال کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو جناب وزیر خزانہ بنایا گیا۔ یہ ساری باتیں ہونے کے بعد پھر پاکستان کی معیشت کو وہ ٹھیک کرنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں آؤں گا تو ڈالر ڈر جائے گا، ڈالر تو نہ ڈرا، ڈار صاحب ڈر گئے جی، اور ڈار صاحب ڈر کے اب دیش سے پردیش سے دیش چلے گئے۔ سوری، کیوں یہ پردیش ہے نا جی، دیش تو ان کا اصل دبئی ہے، لندن ہے، تو وہ پردیش سے دیش واپس چلے گئے جی۔ اب کب واپس آتے ہیں؟ جب حالات سازگار ہوں گے۔ دوسرا شیان علی جو ایک بچہ ہے جی 14 یا 16 سال کا، وہ ہر معاملے میں مطلب کہ جو پروٹیکٹس ہوتا ہے انگلینڈ کے اندر تو وہ وہاں پر پیش ہوتا ہے، تو اس کے متعلق ابھی جو جج ہمایوں دلاور صاحب تھے وہ اپنی ٹریننگ پر گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر پاکستانیوں نے پروٹیسٹ کیا، تو پھر اس شیان علی کی کچھ ویڈیو آئیں، تو اس کے اوپر جناب ان کے انگلینڈ کے اندر تو ایسا کوئی معاملہ ہو نہیں سکتا، وہاں آزادی صحافت بھی ہے، بول بھی سکتے ہیں، آپ کسی پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر ایک قانون ہے نا جی کہ آپ جو ہم کہیں گے وہ بولیں گے، دوسرا نہیں آپ بول سکتے، تو اس کے تحت اس کے اوپر دہشت گردی اور دوسرا توہین عدالت اور پتہ نہیں کتنے کچھ مقدمات جو ہیں وہ اس کے اوپر دائر کر دیے گئے جی۔ اب اس کا کیا اس پہ اوپر رد عمل ہوگا؟ اس کے کوئی رشتہ دار ہیں یہاں پہ پاکستان کے اندر، میں اتنا تو نہیں جانتا، لیکن اب وہ پریشان تھوڑا سا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر اس کی فیملی باہر رہتی ہوئی پھر تو وہ ڈٹا رہے گا، اگر ان کے کوئی فیملی کے لوگ ادھر یہاں پر ہوئے پھر وہ ہو سکتا ہے جی کو بیک فٹ پر جائے۔ کیوں؟ یہاں جو نظام اس وقت چل رہا ہے کہ جرم آپ کا نہیں، آپ نے صرف پاکستان تحریک انصاف کا نام لینا تو آپ کے تمام رشتہ دار جو ہیں وہ لائن کے اندر لگ جائیں گے، اور ان پر توڑ پھوڑ اور جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہوگا وہ آپ کے ساتھ کیا جائے گا کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا نام نہیں لینا۔ دوسرا جو عمران خان صاحب کے متعلق کل کی خبر ہے رات کی، وہ میں نے رات کو تو ویڈیو نہیں کی تھی، نہیں پچوتا صاحب جو ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ ہم 6 وکلا جو ہیں عمران خان صاحب سے ملنے گئے تھے لیکن ہمیں اجازت نہیں دی گئی، اور پھر ایک جو وکیل ہیں ان کو جانے کی اجازت دی گئی، جو ہم کہہ رہے تھے ان کو نہ جانے دیا گیا، لیکن پھر ہم نے سوچا کہ جن کو جانے دیتے ہیں ان کو جانے دیے دیا۔ نہیں پنجوتا صاحب کہتے ہیں کہ میں تو 2-3 دفعہ مل کے آ گیا تھا، کچھ باتیں تھیں عمران خان صاحب سے ڈسکس کرنے والی وہ کی، اور عمران خان صاحب نے کے متعلق کل سے ایک شور اٹھا ہوا ہے کہ داڑھی بڑھ گئی، وہ جناب ان کے ساتھ ان کو جان بوجھ کر مطلب کہ ایسی اذیت دی جا رہی ہے تاکہ وہ ذہنی طور پر ٹوٹیں، اور اسی طرح ان کی جو سسٹر ہیں وہ گئی ہیں، ان کو بھی ملنے نہیں دیا گیا جو ذرائع کے مطابق خبر ہے۔ مگر عمران خان صاحب نے جو وکیل ہیں ان کو کہا جی کہ آپ اپنے کام پر لگے رہیں، میں 1000 سال اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ زندگی دے جی، ہر انسان کو دے۔ تو ان کو یہ بات انہوں نے اپنے وکیل سے کہی کہ آپ گھبرائیں نہ، میں جیل کے اندر ٹھیک ہوں، فٹ ہوں، ہر طرح سے میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر تیار ہوں، تو آپ اپنا کام جاری رکھیں، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میں ان سے مطلب کہ جو بھی بات ہوگی میں اپنا جس طریقے سے بھی زندگی گزاروں گا میں اپنی گزاروں گا، لیکن میں غلامی کی زندگی قبول نہیں کروں گا۔ اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے انہوں نے جو بتایا انہوں نے کہ مجھے شیونگ کٹ جو ہے وہ نہیں دی گئی ابھی تک قرآن پاک پڑھنے کے لیے، اب میرا خیال وہ دیا گیا یا نہیں دیا گیا، وہ بھی اس کے اوپر بھی قرآن پڑھنے پر بھی پابندی ہے۔ یہ ساری چیزیں تو وہ ان کے نہیں پنجوتا صاحب نے پھر اپنی جو چھوٹا سا ایک ویڈیو میسج ریکارڈ کرایا، اس کے اندر بتایا کہ عمران خان صاحب حوصلے کے اندر ہے، انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنے کام پر لگے رہیں، فوری طور پر جو کیسز ہیں ان کو حل کریں۔ شہریار افریدی کے متعلق بتایا گیا اور شندانہ گلزار صاحبہ کے متعلق بتایا گیا، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میری طرف سے ان کے گھر جائیں اور گھر جا کر ان کے معاملہ ان کو شکریہ بھی ادا کریں کیوں انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔
اب اللہ نے ان کو ریلیف دیا ہے تو میری طرف سے ان کو شکریہ ادا کریں، وہ ڈٹے رہے ہیں۔ اسی طرح شہریار افریدی جو ہیں وہ جیل کے اندر، آپ نے پچھلے دنوں تصویر دیکھی ہوگی، تو وہ بیچارے بہت زیادہ کمزور ہیں، ان کو کوئی کڈنی کا پرابلم ہو گیا، کچھ ہارٹ کا پرابلم سنا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ آ رہا ہے، اب اس میں ناقص خوراک ہے یا کچھ ایسا کوئی مسئلہ ہوا ہے، یہ اب وہ ٹیسٹ وغیرہ کرائیں گے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جس کے انہی خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یاسمین راشد صاحبہ اور دوسرے لوگ ہیں جو بزرگ ہیں، یاسمین راشد صاحبہ جیسے ہیں، ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا، میاں محمود رشید ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ لوگ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی جو وائف ہیں سابقہ خاتون اول بشرا بی بی، انہوں نے بھی اپنے خدشات کا اظہار کیا کہ جیل کے اندر فیسلٹیز نہیں دی جا رہی، دوسری طرف معزز جو ہائی کورٹ ہے وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے جی۔ سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کل جب عمران خان صاحب کے وکلا جب ملنے گئے ہیں تو اس کے بعد پھر جے آئی ٹی جو ہے جو وہ سائفر کے معاملے پر اپنی انویسٹیگیشن کر رہی وہ گئی، تو نعیم پنجوتا صاحب نے اس کے بارے میں بھی بتایا، تو وہ بڑی حیران کن بات ہے کہ عمران خان صاحب جب ان سے ملنے آئے تو عمران خان صاحب جو ذرائع کے مطابق خبر ہے اس کے مطابق کہ عمران خان صاحب جب وہاں آئے وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں، یا میرا خیال وہیں پہ ملاقات ہوئی ہے جو بتایا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق جی، تو وہاں پر عمران خان صاحب جب آئے تو اے سی چل رہا تھا، پنکھے چل رہے تھے، تو خان صاحب نے کہا کہ اگر میں بغیر اے سی کے رہتا ہوں، بغیر پنکھوں کے رہتا تو میں یہاں بیٹھوں گا تو میری تو طبیعت خراب ہو جائے گی، مطلب میری عادت خراب ہو جائے گی، میں تو گرمی برداشت کرنی شروع کر دی اب میں نے۔ تو انہوں نے جناب جب جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے کہا بھائی جان میرے سے اگر سوال جواب کرنے ہیں تو سب سے پہلا کام کریں کہ آپ یہ پنکھے اور اے سی بند کریں۔ اس کے بعد بیچارے وہ لوگ جو جے آئی ٹی والے ہیں ان کا کیا حشر ہوا ہوگا یہ آپ دیکھ لیں، لیکن کچھ سوالات انہوں نے کیے تھے اس کے اوپر جو ذرائع کے مطابق خبر بتائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب شدید برہم ہوئے، انہوں نے کہا جی جو میں نے بیان دینا تھا وہ میں نے دے دیا، اب آپ نے جو لکھنا لکھ لیں، میں جو سٹیٹمنٹ پہلے دن میری تھی آج بھی وہی ہے سائفر کے متعلق، اس کے علاوہ میرے ساتھ اور کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میری انویسٹیگیشن کریں، جو میں نے بیان پہلے دن دیا تھا میں اسی پر آج بھی قائم ہوں۔ اور پھر عمران خان صاحب نے جب نعیم پنجوتا صاحب کے وکلا کی ٹیم جو ہے ان میں سے ایک شخص جو وکیل صاحب اندر گئے ہیں تو عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ اس کے متعلق ذرا شور اٹھائیں یا آواز اٹھائیں یا معزز سپریم کورٹ کے ساتھ رابطہ کریں کہ اس کے اوپر آزادانہ تحقیقات سائفر پر کی جائے اور اس کا جو انالیسس کیا جائے کہ یہ کہانی کیا ہے، نہ میں نے سائفر چھپایا نہ مجھے پتہ، جو تمام سٹیٹمنٹ انہوں نے جیسے دی تھی کہ فارن آفس میں جو اصل اس کی کاپی پڑی ہوئی ہے وہاں پہ ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے وکیل کو بتائی ہیں، اور وہیں سے یہ خبر آہستہ آہستہ بریک ہوتی ہوئی ذرائع کے مطابق ہم تک پہنچی اور ہم نے آپ تک کنورٹ کی ہے۔ بہرحال کہ جی دوسری طرف آج سپریم کورٹ کے اندر ایک دو بڑے کیسز تھے، بڑے کیسز، ایک تو کراچی کے متعلق تھا، وہ نالا جو ہے اس کے متعلق جو توڑ پھوڑ کی تھی اور اس کے جو مکین تھے ان کے متعلق ایک بل تھا کہ جس کے اوپر سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ ان کو جو نا وہ دیا جائے تمام جو ہے اخراجات، یا ان کو کالونی بنا کر دی جائے، ان کا مکان ان کا یعنی مداوع کیا جائے۔ لیکن دوسری طرف ایک بڑا کیس تھا جی جو عمران خان صاحب کی طرف سے بنام سرکار کیا گیا تھا، یہ جو نیب کی شکیں چینج کی گئی تھی اس کے متعلق 46 اس کی ہیئرنگ ہوئی تھی، آج 47ویں ہیئرنگ تھی، اور 3 جج صاحب اس کے اندر ہیں، جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، تو 46 جناب ہیئرنگ ہونے کے بعد آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب معزز چیف جج صاحب جو سپریم کورٹ کے ہیں انہوں نے آج لب کشائی کی، اب وہ شاید اختلافی نوٹ اس کے اوپر دیں گے کہ اس کے اوپر لارجر بینچ بننا چاہیے۔ 46 دفعہ وہ ہیئرنگ ہوئی ہے، کوئی بات نہیں ہوئی، آج انہوں نے یہ بات اٹھائی ہے، اب کیا اس کے پیچھے مسئلہ ہوگا کیا نہیں ہوگا میں اس کے متعلق اپنا جوڈیشری کا مسئلہ ہے تو اس کے اوپر زیادہ بات تو نہیں کر سکتے، لیکن جناب جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جو فرمایا جی کہ عمران خان صاحب کا کیس جو ہے یہ نیب والا کیس، یہ میں نے اتنی اس کی ہیئرنگ کی ہے اتنی دفعہ، یعنی 46 دفعہ کی، آج 47 نمبر پہ انہوں نے جا کے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ میں اس کا فیصلہ کر کے جاؤں گا، اور اگر یہ فیصلہ کر کے گئے تو پھر اس کے بعد
آپ خود اندازہ کر لیں، میرٹ پہ فیصلہ ہوا تو پھر جناب وہ جو 1100 ارب روپے والے ہیں، وہ اسحاق ڈار صاحب کا پاکستان سے نکلنا، مزید کچھ لوگوں کی تیاری ہے پاکستان سے نکلنے کی، یہ ساری چیزیں پھر مد نظر رکھی جائیں گی۔ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ، ان کا ایک کیس ہے نیب کا، وہ بھی لگ گیا جی۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک کیس ہے، وہ بھی لگ گیا جی۔ اسی طرح ایک کیس بڑا اہم اور ہے، وہ بھی جناب وہ بھی لگ گیا، یعنی 22، 20، 22، 23، 24، 25 اس کے درمیان بڑے بڑے اہم فیصلے سپریم کورٹ سے آئیں گے، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا جی۔ ابھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے پاس تقریباً 1 مہینہ پڑا ہوا ہے جی، اور 1 مہینے کے اندر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ دوسری طرف براڈ شیلڈ کمپنی جو ہے اس نے جناب ڈیمانڈ کر دی ہے کہ والیوم 10 کھولا جائے، کیوں ان کا کوئی کیس ہے نا لینے دینے والا، یہ ساری جو انویسٹیگیشن کی تھی یہ منی لانڈرنگ کے متعلق اور یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے متعلق اور باقی جو جتنی بھی کرپشن کے کیسز تھے جن کے اوپر ان کو نااہل کیا گیا تھا، ان کو باہر نکالا گیا تھا، پھر اس کے بعد NRO دے کے وہ ساری مٹی ڈال دی گئی، اس کی قبر بنا دی گئی وہ سارے کیسوں کی، تو اس کے اوپر براڈ شیلڈ نے جناب ڈیمانڈ کر دی ہے۔ اب والیوم 10 کھلنے جا رہا ہے یا نہیں کھلنے جا رہا، یہ 1-2 دن میں پتہ چلے گا جی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ باقی جو ایک یہ جو نگران وزیر اعظم صاحب ہیں، انہوں نے آج اپنی کابینہ کا پہلا اجلاس کیا اور اس کے اندر معیشت کے متعلق بہت فکر مند ہیں جی، اور فکر مند ہے، انہوں نے کہا جی معیشت ہماری اولین ترجیح ہے، اولین ترجیح ہے جی آپ کی الیکشن کروانا۔ آپ معیشت ٹھیک کرنے نہیں آئے، معیشت جنہوں نے ٹھیک کرنی ہے وہ جو ریگولر حکومت آئے گی وہ کرے گی، لیکن پورے اجلاس کے اندر انہوں نے جناب یہ بات نہیں کہی کہ ہم نے الیکشن کروانا ہے۔ الیکشن کمیشن صاحب کا بھی کیس لگا ہوا، اس کے اوپر بھی فیصلہ ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا جو ہیں انہوں نے آج میرا خیال پٹیشن جو ہے وہ دائر کر دیں گے، یہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے لگے، لیکن اپنے پاؤں جلنے لگے تو شور اٹھنا شروع ہو گیا۔ یہ سب سے اہم بات ہے جی کہ اب جو نگران حکومت بنی ہے اس کے دوران جو امیدیں ان کی تھی، میں ابھی بھی اس پہ یقین نہیں کرتا۔ جس طرح پہلے یہ گجرانوالہ فیصل آباد ادھر ادھر جو جلسوں کے اندر جو لینگویج استعمال کی گئی تھی، پھر اس کے بعد NRO ملا تھا، ابھی بھی یہ میرے حساب کے اندر، میں اس پہ میرے تحفظات ہیں، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ ویلاگر یا جو خبریں دینے والے وہ کہتے ہیں جی کہ رگڑا لگے گا وہ لگے گا، یہ دکھانے کے لیے رگڑا ہوگا جی، ویسے نہیں ہوگا جیسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن آنے والے وقت کے اندر جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے متعلق دی نیشن نے بڑی خبر چھاپی ہے کہ وہ کچھ ڈیمانڈ کر رہے تھے بڑے طاقتور حلقوں سے کہ وہ جو ان کے پاس جو مراعات تھیں، جو وزارتیں تھیں، وہ واپس انہیں کو دی جائے۔ یہ نیشن کا کہنا ہے جی، میرا کہنا نہیں ہے، جو ذرائع کے مطابق خبر ہے۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے جی، مولانا صاحب جانتے ہیں، اور وہ جن کو کہا گیا ہوگا وہ جانتے ہوں گے جی۔ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ جو ہے انہوں نے بھی کچھ ڈیمانڈ رکھی ہوئی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ڈیمانڈ رکھی ہوئی تھی، تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو صحافی حضرات ہیں جو جناب شور کرتے تھے، جس وقت عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑی تھی، اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا واٹ الیکشن، کون سی قیامت آنے والی ہے جو الیکشن اگر لیٹ ہو گئے، تو اب اپنے پاؤں جلتے ہوئے نظر آ رہے کہ نگران حکومت لمبی ہو رہی ہے۔ اگر خدا نخواستہ لمبی ہوگی تو ہم حکومت کے بغیر، جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ حکومت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جو پروٹوکول، جو انجوائمنٹ، ابھی گھر سے کھانا کھانا پڑے گا، یہ جتنے جناب حکومت سے باہر رہیں گے تو یہ تو بڑی مصیبت والی بات ہے۔ ویسے تو تمام یہ وہ پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے سب معاملات حل ہوتے ہیں، سفر بھی پاکستانی قوم کے ٹیکس سے، کھانا بھی پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے، تنخواہیں، مراعات اور لش پش یہ وہ سب کچھ جو ہے وہ پاکستانی قوم کماتی ہے اور یہ مزے کرتے ہیں۔ قرض باہر سے آتا ہے، یہ مزے اڑاتے ہیں، قرضہ قوم پہ چڑھتا ہے، پاکستان پہ چڑھتا ہے۔ یہ جناب پاکستان کے اب پہلے تو جو پاکستان تحریک انصاف مطلب عابد زبیری صاحب، شعیب شہین صاحب اور دیگر لوگ جو تھے، اس میں اعتزاز احسن اور اس کے علاوہ لطیف کھوسہ صاحب اور اس کے اور بہت سارے لوگ ہیں جی جو شور کرتے تھے جس وقت سے پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب کی حکومت اور KPK کی حکومت ڈیزالو کی تھی، لیکن اس وقت ان کا نظریہ کچھ اور تھا۔ آج سپریم کورٹ جو ہے ان میں جو احسن بھون صاحب کا گروپ ہے وہ بھی شامل ہو گیا جی، انہوں نے جی ملک گیر ہڑتال کا اعلان مطلب کہ کہا کہ اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو ہم یہ کھیل جو ہے
پورے ملک کے اندر ہڑتال کریں گے، تو اب دیکھتے ہیں جی کہ وہ کیا ڈرامہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اب اپنے پاؤں جلنے لگے ہیں، جب وہ بل بنا کر 5 آدمی بیٹھ کر اندھے ہو کے مورے لگا رہے تھے، اس وقت نہیں خیال آیا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ اپنے ہاتھوں سے جناب گرا دی رسیوں کو، اب دانتوں سے کھولیں اور مزے کریں۔ باقی عمران خان صاحب کے لیگل ٹیم جو ہے انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ جو ہے اس کے ساتھ رابطہ کرنے کا پروگرام کیا، اب اس کا کیا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کو پتہ چلے گا، اور پھر باقی باتیں جو ہے وہ دوسری ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جی، اس کی تفصیل بیان کروں گا۔